مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل تڑپ رہی ہے، آسمان کی بجلیاں چمک رہی ہیں اس تلوار میں۔ میرے امام عالی مقام نے جب تلوار دشمنوں پر چلائی، قسم خدا کی دشمنوں کے سر ایسے کٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے کہ کسی کی دکان پر گاجر مولی کٹ رہے ہو، کسی کی دکان پر گوشت کاٹا جا رہا ہو، کسی جنگل میں بھوکمپ آیا ہو، پیڑ کٹ رہے ہو۔ امام عالی مقام نے جب ذوالفقار حیدری کو لہرایا، سارے دشمن پشت پڑ گئے، سارے دشمن خاک میں مل گئے، سب کے سب داخل جہنم ہو گئے۔ لڑتے لڑتے آپ کو شام ہو گئی، وہ تلوار جو کسی کے غم میں نہ رکی، جوان بیٹا چلا گیا، اس کے غم میں وہ تلوار نہیں رکی۔ 6 ماہ کے علی اصغر چلے گئے، ان کے لیے تلوار نہیں رکی، ان کے غم میں تلوار نہیں رکی۔ حضرت اولو محمد شہید کر دیے گئے، ان کے غم میں تلوار نہیں رکی۔ تلوار رکی تو رکی کس لیے؟ کہ حسینی خیمے کی جانب سے حضرت زین العابدین اللہ اکبر کی صدا دیتے ہوئے بلند آئے، اذان کی آواز دیتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی امام عالی مقام نے اذان کی آواز سنی، اپنی تلواروں کو، آج حکم آتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو اپنے سروں کو ڈھک لو، اگر سو رہے ہو تو اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر کھا رہے ہو تو کھانا بند کر دو، پانی پی رہے ہو تو پینا بند کر دو، کوئی جواب، کوئی کام کر رہے ہو کام کو روک دو۔ یہاں تک کہ حکم ہے اگر اذان کی آواز آ رہی ہو، اگر تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تو قرآن پاک کو بند کر دو۔ وہ تلوار جو کسی کے غم میں نہ رکی، وہ اذان سنتے ہی رک گئی۔ 19 زخم میرے امام کے بدن پر تلواروں کے تھے، 26 زخم میرے امام کے بدن پر تیروں کے تھے، اور 6 زخم میرے امام کے بدن پر نیزے اور بھالوں کے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ حسینی شیر اکیلے میدان میں ڈٹا رہا اور لڑتا رہا۔ اپنا درد اور تکلیف میں وہ تلوار نہیں رکی ہے، بلکہ خدا کا نام سنتے ہی وہ تلوار رک جاتی ہے۔ جیسے ہی تلوار رکی، دشمنوں نے مشورہ بنا لیا کہ اے لوگوں سنو سنو، موقع ہے، حسین کی تلوار رک گئی ہے، ابھی ان پر وار کیا جائے۔ دشمنوں نے ایسا وار کیا امام عالی مقام پر، ایسا وار کیا کہ آپ اس وار کے ساتھ میں، تلوار کے وار کے ساتھ میں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، یعنی گھوڑے سے آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو جو آپ کی حالت تھی زمین پر، وہ آپ سجدے کی حالت میں جا کر کے، سارا عالم گواہ ہے، اے دنیا کے سورج، اے آسمان، ہم تو اس ریگزار میں موجود نہیں تھے، تو موجود تھا۔ اے عالم اسلام میں، عالم دنیا میں چلنے والی ہوا، تو موجود تھی۔ اے زمین، تیرا فرش موجود تھا۔ وہ منظر کیسا گزرا ہوگا میرے امام عالی مقام پر؟ اے سورج، تو ہم کو بتا، تو نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اے آسمان کی بلندیاں، تم ہمیں بتاؤ، وہ تم نے منظر دیکھا ہوگا۔ اے زمین کی پستیاں، تم ہم کو بتاؤ وہ کیسا منظر گزرا ہوگا۔
سارے عالم نے یہ دیکھا کہ میرا حسین سجدے میں گیا ہے، سجدے میں سر سب نے گرتے دیکھا، سب نے جھکتے دیکھا، لیکن سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے سر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسا یزیدیوں نے وار کیا آپ کے سجدے کی حالت میں، جو کھولی نام تھا کہ میرے امام عالی مقام کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے۔ جب امام عالی مقام شہید ہو گئے، دشمن جشن منانے لگے، دشمن ڈھول تاشے بجانے لگے، اور میرے امام عالی مقام کا سر یزیدیوں نے نیزے پر بلند کیا۔ وہ سر جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ مقدس ذات جس کو میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، محبوب کبریا نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، آج انہی کا سر یزیدیوں نے بلند کر لیا ہے اور کوفے کی گلی گلی میں گھما رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں۔ میرے نبی کی خاندان کی وہ پاک دامن عورتیں جن کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی غیر مرد نے سر کا بال تک نہیں دیکھا۔ اے لوگو، اے سننے والوں، دشمنوں نے ان کے سروں سے دوپٹے چھنا لیے، ان کے بدنوں سے چادریں چھین لی گئی، ان کی بے حرمتیاں کر دی گئی، ان کو برہانہ کوفے کے بازار میں گھمایا گیا، اور یزید نے اعلان کیا کہ جو ہماری بغاوت میں کھڑا ہوگا اس کا یہی حال ہوگا۔ آج دیکھو جس طریقے سے کوفے میں امام عالی مقام کا سر یزیدیوں نے، دشمنوں نے نیزے پر بلند کر کے کوفے کی گلی گلی میں ڈھول تاشے کے ساتھ گھمایا تھا، آج تم تازیہ نکال رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو۔ ڈھول کہاں بجا تھا؟ ڈھول حسینی خیمے میں بجا تھا؟ ڈھول کس خیمے میں بجا تھا؟ جو دشمن تھے ان کے خیمے میں بجا تھا۔ آج تم ڈھول بجا رہے ہو تو کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کا۔ کس کی بات پر چل رہے ہو؟ امام حسین کی۔ امام حسین نے کہا تھا کہ ڈھول بجانا، یا حضرت علی زین العابدین جو حیات بچے تھے، زندہ بچے تھے، ان نے کہا تھا کہ ڈھول بجانا۔ ڈھول یزیدیوں نے بجائے تھے، میرے امام کا سر بلند کر کے، نیزے پر ٹانگ کر کے، اور اپنی جیت کا جشن مناتے جا رہے تھے۔ آج تم تاجیاؤں کو گلی گلی میں گھما رہے ہو، ڈھول بجوا رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، کیا ہوا تھا کربلا کے میدان میں؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے؟ عشق تو تب جائز ہوتا اگر امام حسین سے ہمیں پکی اور سچی محبت ہوتی، تو ہم ان کے نام کا لنگر کرواتے، ہم ان کے نام پاک پر روزے رکھتے، ہم ان کے نام پاک پر قرآن پاک پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو بخشواتے، ہم ان کی یاد میں اپنے گھر میں میلاد شریف کرواتے، امام حسین کا تذکرہ کرواتے، داستان کربلا سنتے۔ بہت سی چیزیں اور بہت سے واقعات
اس کے بعد بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ کربلا کی جو تاریخ ہے مختصر سے وقت میں نے تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ گھر کی جو عورتیں ہوا کرتی ہیں ان میں بھی 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ ان باتوں کو بالکل شریعت سے جوڑ دیتی ہیں، جیسے کہ مرثیہ پڑھنا۔ یہ مرثیہ پڑھنا یہ بھی کسی شریعت سے اور کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ شہادت نامہ پڑھنا یہ شیعوں کی ایجادات ہے۔ شیعہ لوگ مرثیہ اور شہادت نامہ پڑھا کرتے ہیں۔ شہادت نامے میں اور مرثیے میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خلاف ادب ہیں، جن سے امام عالی مقام کی توہین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس نے امام عالی مقام کی توہین کی اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ تو مرثیے پڑھنا اور شہادت نامہ پڑھنا یہ بالکل سراسر غلط اور سراسر جہالت ہے۔ دوسری چیز، لوگ کہتے ہیں کہ محرم لگتے ہی 10 دن کھانا نہیں بنے گا، یا توا ہم چولہے پہ نہیں رکھیں گے، یا کڑھائی ہم چولہے پہ نہیں رکھیں گے، یا 10 دن تک ہم مچھلیاں نہیں کھائیں گے۔ تو کیا کرو گے؟ جو حلال کام ہے اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اور جو حرام ہے اس کو تم اپنا رہے ہو۔ جو حلال کام ہے، مچھلی کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے مچھلی کھانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی روزے سے رہتی ہے۔ کس جانور پہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ تم بتاؤ، کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جانور پر روزے فرض ہیں؟ روزے کس پر فرض ہیں؟ انسانوں پر۔ تم تو روزے رکھ نہیں رہے اور نام لگا رہے ہو۔